کاروان سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ آج ذرا غور کیجئے کہ کاروان سرائے میں پرندوں کی بہتات۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کاروان سرائے ہمہ وقت مصروف نہیں ہوتی، مسافر آتے جاتے رہتے، لیکن پرندے وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ اور پرندے بھی کس کے ہیں؟ منطق الطیر کے، فرید الدین عطار کے۔ تو عطار کے جو پرندے ہیں منطق الطیر کے، انہوں نے ایک دنیا کو متاثر کیا۔ یعنی جتنی مسٹسزم ہے، چاہے وہ مولانا روم کی ہو اور چاہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، مطلب ہے کہ سچل سرمس 3-4 اس کی نظمیں جو ہیں عطار کی شان میں ہیں کہ یہ جو خوشبو چلی آتی ہے یہ تو نیشہ پور سے آ رہی ہے اور میرے مرشد عطار کی ہے۔ چنانچہ منطق الطیر ایک نصاب سمجھ لیں مسٹسزم کا، وہ مسٹسزم جو اللہ تعالیٰ کے سچ کے نزدیک لے جاتی ہے، جو کہتی ہے کہ انا الحق، اور وہیں سے فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں بھی حسب معمول متاثر ہوا عطار سے، میں نے منطق الطیر جدید لکھی۔ اس کے بعد میرے مختلف ناولز میں کہیں نہ کہیں وہ میں انٹینشن نہیں لاتا ہے۔ مثلا جو ہے خس و خاشاک زمانے، اس کا آخری جو ہے 50 صفحے، اس میں عطار کے پرندے جن وادیوں سے گزرے ان کا تذکرہ ہے ماڈرن سینس میں۔ یہاں پہ وہ پرندوں کی بجائے ہیرو اور ہیروئن ہے، اور فائنلی جب وہ بھی پہنچتے ہیں سچ کی تلاش میں، وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں۔ جو ہے پالو کولو، اس کی کتاب الکیمسٹ ڈائریکٹلی عطار سے مستعار شدہ ہے۔ اس طرح بہت سارے ورک آف آرٹس ہیں دنیا کے جو منطق الطیر سے جنہوں نے انسپریشن حاصل کی۔ علی کاظم بھی اس کے پرندوں میں شامل۔ علی کاظم نے منطق الطیر کے پرندے بنائے، خاص طور ہدہد فلائٹ میں۔ اور جو میں کہتا ہوں نا کہ اس کے جو مختلف جہتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا ہمہ جہت شخص، میرے بارے میں یہ کہتے ہیں I'm not ہمہ جہت، میں کچھ میں زیادہ اسٹرانگ ہوں، کچھ میں نہیں، لیکن یہ سب میں اسٹرانگ۔ اور آپ ان کو برینڈ نہیں کر سکتے، یعنی مور لگا کے کہ جی یہ مصور ہے پورٹریٹ کا فلاں اور دراز میں نہیں بند کر سکتے۔ یو کانٹ ڈسکرائب ہم۔ چنانچہ یہ جو پرندے انہوں نے بنائے، ان کی فلائٹ 3 میرا خیال ہے 2-3 بڑے کینوس تھے ان کے اوپر، اور میں ان کی کیا تعریف کروں، پوری دنیا تعریف کرتی۔ بلکہ اس سے مجھے ایک شکایت ہے کہ منطق الطیر جدید کا کوئی نیا ایڈیشن پلان میں کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو وہ جو تمہاری ہے منطق الطیر کی پرندوں کی پینٹنگ، اس کی کاپی مجھے دے دو ٹائٹل کے لیے۔ تو بہت ہی شرمندہ ہوگی، کہنے لگا انکل وہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو فلاں انٹرنیشنل میوزیم نے خرید لیا ہے اور تمام رائٹس اس کے پاس۔ چنانچہ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسے فرید الدین عطار کے پرندوں کے پاس پہنچ گئے؟ اچھا، مجھے جو فرید الدین عطار کی جو زندگی ہے وہ بہت متاثر کیا، جس طرح سے وہ فقیر ان کی دکان پہ عطر کی ان کی شاپ ہے، آتا ہے اور وہ اس کو دھتکارتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ تم اتنے مغرور ہو، اپنی جان کیسے دو گے جب باری آئے گی؟ تو عطار بولتے ہیں جیسے تم دو گے ویسے میں دے دوں گا، تم بھی اپنے پیٹ کے لیے مانگ رہے ہو۔ تو اس کے بعد جو وہ فقیر تھا مانگنے والا، وہ لیٹتا ہے اور چادر اوڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کی جان نکل جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو وہاں فرید الدین عطار جو دیوانہ ہو کے نکلتے ہیں، ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ میرے لیے بہت بڑی انسپائریشن تھی۔ پھر اس موضوع کے ساتھ کہ جس طرح سے مختلف آرٹسٹ نے 12ویں صدی سے آنورڈ جو ہے اس کو رسپانس کیا، کس طرح سے رسپونڈ کیا، وہ بہت ساری پینٹنگ میری نظر سے گزری، بہت سارے پلیز ہوئے ہیں اسٹیج پہ اس خیال کے گرد۔ تو وہ ساری چیزیں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میں کیسے اس کو رسپونڈ کروں گا۔ تو پھر میرے ذہن میں ایک خیال، اسی نظم کا ایک سین ہے جہاں وہ بیان آتا ہے کہ جب پرندے پرواز لیتے ہیں تو آسمان بھر جاتا ہے، وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا، پرندے ہی پرندے ہیں۔
تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا کہ اچھا جب وہ پرواز لیتے ہیں تو وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جو پہنچتے ہیں تو وہ آخری 30 پرندے ہیں، جی اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ اپنے سیلف کی تلاش میں نکلے تھے. تو میرے ذہن میں تھا کہ اچھا جہاں جو سفر آغاز کرنے کے لیے آپ کو زیادہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں یا زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، وہ تو وہ پرندوں نے بندائی تھی جو کبھی پہنچ ہی نہیں سکے وہاں پہ. اچھا. تو پھر میں نے ایک اصل قربانی ان کی ہے، اصل قربانی ان کی جو ہے راستے میں قربان ہو. جو راستے میں قربان ہو گئے. تو پھر میں نے ایک اس کو اس طرح سے بھی رسپونڈ کیا کہ میں نے مٹی کی کچھ 4-5 ہزار کے قریب چڑیاں بنائیں جو ایک بھٹے کے اوپر، میں نے ابینڈنڈ بھٹے کے اوپر رکھ دی، اور کچھ بارشوں کے بعد وہ دوبارہ سے مٹی کا حصہ بن گئی. تو وہ ایک طرح سے ٹریبیوٹ تھا ان لوگوں کو، یا ان طاقتوں کو جو بڑے کارنامے کے لیے آپ کی ہمت بندھاتے ہیں لیکن وہ خود کبھی نہیں پہنچتے. تو وہ جو بڑا گول تھا وہ رستے میں کہیں نہ کہیں شکاریوں کے شکار میں آ گیا، کوئی ٹائم کے ساتھ، کوئی گرمی کے ساتھ، کوئی کسی وجہ سے مر گیا. اچھا خواتین حضرات، میں نے کہا تھا نا کہ یہ کمار بھی ہیں، تو یہ پرندے چڑیاں وغیرہ یہ دیکھیں اڑتی مجھ تک بھی پہنچی ہیں، اور ہر چڑیا جو ہے اس کا انداز مختلف ہے، یعنی اس کو بعد میں آپ کلوز میں دیکھ لیجئے گا، اور بہت پرفیکشن ہے ماشاءاللہ. تو ان کا ایک اور جو کام جس نے مجھے متاثر کیا تھا، اس وقت میں ہارڈلی انہیں جانتا تھا، میرا خیال 16-17 کی بات ہے، 8-10 سال ہو گئے، کہ انہوں نے ایک محبت کا کھنڈر بنایا تھا، محبت کے منظر کا کھنڈر باغ جناب، اور اس میں انہوں نے بہت سارے دل بنائے، اور وہ سینکڑوں دلوں کا ایک کھنڈر تھا. تو جس طرح غالب کہتے ہیں نا کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کاظم نے خشت سے ہی دل بنایا، اور وہ جو خشت سے دل بنایا وہ بھی درد سے بھر آتا ہے جب آپ کو اس کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو ایک تو وہ تھی چیز. اچھا دوسری ٹھیکریاں میں بتا چکا ہوں، تو اس کا کانسیپٹ کس طرح آیا، جو یہ جو محبت کا منظر ہے ماہین کو دیکھ کے؟ نہیں، میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی جس میں بیک گراؤنڈ میں راجا گدھ کا ناول بھی تھا کہیں، کہ کس طرح سے ایک فاربیڈن لو جو ہے وہ لارنس گارڈن میں پروان چڑھتا ہے، وہ بھی کہیں میرے ذہن میں تھا. پھر ساتھ یہ تھا کہ شہر میں ایسی جگہ کم ہیں جو لوگوں کے، ینگ لوگوں کے ملنے کے لیے ہوں، جہاں اوپنلی لوگ جائیں ملیں، ایسی سپیس، بریدنگ سپیس نہیں ہے. تو لارنس گارڈن ایسی بریدنگ سپیس ہے جہاں پہ ینگ بچے بچیاں جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں، واک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اچھا یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو بناتے ہوئے؟ یہ چونکہ اس کا لاہور بنالے کے ساتھ ایک پروجیکٹ تھا، تو وہ ایک ٹائم لائن تھی کہ 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں ختم کرنا تھا. تو وہ ایک اس بنالے کا پروجیکٹ تھا، تو اس کی ایک ٹائم لائن تھی جس کے لحاظ سے بنایا گیا. اچھا دل تو چوری نہیں ہوئے بہت سارے؟ دل، اس کا مین خیال بھی یہی تھا کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ دل چوری ہو جائیں، دل اتار کے لوگ گھروں پہ لے جائیں، دل ٹوٹ جائیں، جیسے دل کے ساتھ ہوتا ہے. تو بڑے خوبصورت واقعات اس کے ساتھ جڑے کہ کسی نے دل وہاں سے اتارا، گھر لے جا کے اپنی فیملی کی فوٹوگراف کے سامنے رکھا، اور اس کا فوٹو مجھے انٹرنیٹ پہ ملا. تو اس طرح سے اس کی ایک اور زندگی شروع ہوتی ہے جو اس پروجیکٹ کے ختم ہونے پہ شروع ہوتی ہے دل کی. تو وہ اس کے بعد اس کی خوبصورت جرنی ہے جو آگے بڑھی. ہاں کیونکہ دل سے رے اور دل سے رے، اور ٹھہر جا دلا یار دا نظام، ہمیشہ دل کو ہی کیا جاتا ہے مخاطب. ہمارے ایک دوست تھے، دل نواز نام تھا، دل نواز دل تخلص کرتے تھے، تو ان کو بھی سب ہم دل دل ہی کہتے تھے، اور دل دل پاکستان. تو یہ آپ نے بنایا. لیکن یہ جو ابھی سرسری آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ اینٹوں کے بھٹے میں آپ نے وہ جتنی چڑیا بنائیں، کتنی بنائی تھیں؟ وہ 4000 تھیں تقریباً. 4000؟ جی جی. تو کس طرح آپ اتنی میس اسکیل میں بنا لیتے؟ اچھا وہ اس میں آپ مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں. جیسے اس میں چڑیا کو ملٹیپل بنانے کے لیے یا دلوں کی پروڈکشن کو ملٹیپل کرنے کے لیے میں نے اس کے مولڈ بنائے. اور سلپ کاسٹ کا ایک طریقہ ہے جو چائنا سے آغاز ہوتا ہے، سلپ کاسٹ کا ایک خاص طرح سے. تو وہ سلپ کاسٹ کے طریقے کے تھرو اس کے ملٹیپل میں نے بنائے تھے.
پرندے بھی تو وقفہ لیتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں.